له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیز و دوستوں، شاید آپ حضرات کو یقین نہ آئے کہ میں 1984 میں یہاں آیا تھا اور اس کے بعد آج یہاں موجود ہوں. اتنے طویل عرصے تک یہاں حاضری نہیں ہوئی. آپ سب حضرات تشریف لاتے رہے ہوں گے. میرے محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب اور چیمہ صاحب نے تذکرہ فرمایا جناب عباس نجمی صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر شاہد کاشمیری صاحب، میرے بڑے بھائی سید کفیل بخاری صاحب. میں نے اپنے بچپن میں ان حضرات کو دیکھا. جس طرح ایک پیاسا آدمی پانی کے برتن کو منہ لگا کر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈیگ لگا کر پانی پیتا ہے، ان حضرات نے جن کو اپنا رہبر اور قائد مانا، جن کا تذکرہ بھی ہوا سید بزرگ بخاری رحمہ اللہ، یہ حضرات ان کی مجلسوں میں اسی طرح ڈیگ لگا کر پینے والے لوگوں میں سے. ان کی زندگی میں مجھے نہیں معلوم، یقیناً ان حضرات کو معلوم ہوگا، ہزاروں مراحل آئے ہوں گے جب انسان اپنی ذاتی ضروریات، خواہشات اور اپنے اطراف کے ماحول کے دیکھتے ہوئے کسی بھی جانب جھک سکتا ہے، نفع حاصل کر سکتا ہے، اپنی مادی ضروریات کو اختیار کر سکتا ہے، اور اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن ان حضرات نے یہ جہاں کہیں بھی رہے، کسی مسند پہ رہے، تین چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا: عقیدہ، نظریہ اور جماعت. ہر حال میں اسی جماعت سے وابستہ رہے، مجلس احرار اسلام سے. ہر حال میں اسی عقیدے پر قائم رہے جس کو درست سمجھتے ہوئے وہ اس جماعت میں تشریف لائے، اور ہر حال میں اس نظریے کا پرچار کیا، اسی کے لیے جان توڑ محنت کی، اور آج تک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس کو درست سمجھا اور دل و جان سے قبول کر لیا. کسی انسان کے پرکھنے کا معیار ہم نے کیا رکھا ہوا ہے مادی دنیا میں؟ اخلاق ہے، کردار ہے، اور اس کی عظمت. یہ تین چیزوں کا اشتراک ہو تو ایک اچھا انسان جس کی تعریف کی جا سکے وہ سامنے آتا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں انہی لوگوں کو دیکھا. بچپن میں ان لوگوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر قطعی مختلف ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ لوگ تھے، ہنسی مذاق کرنے والے، دوست احباب والے، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر بھی دلچسپ گفتگو کرنا،
ان کو خوش بھی کرنا اور خود ان سے خوش ہونا. لیکن زندگی کے گزرتے ماہ و سال میں ان حضرات نے جو کچھ اپنے اندر سمویا اور پھر جس طرح اس پر قائم و دائم رہ کر بے شمار صعوبتیں جیت کر اپنے اس مقصد، اس جماعت، اس نظریہ اور فکر کو گلے سے لگایا، تحفظ دیا، پروان چڑھایا، پرداخت کی اس کی. اس کے لیے یہ سب لوگ قابل ستائش ہیں، ستائش ہیں. مختصر وقت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. حق تعالی شانہ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی، آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور سچے دین کو دے کر بھیجا. اس دین کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ محض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر گھروں میں جا بیٹھے اور کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور بس. یہ مقصد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کے اگلے الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے وہ یہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. مقصود یہ تھا کہ جو نظام ہائے باطل دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، اس دین کو، اس دین حق کو ان پر مسلط کرنا ہے. اور اس کے تسلط کی بنیاد کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ انتھک جدوجہد، عزیمت کے ساتھ راہ حق پر چلنا، اور اس راہ حق میں آنے والی صعوبتوں کو استقامت اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا. اس کے بغیر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ ممکن نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے، علماء سے اس کی تصدیق کر لیجیے. میں تو علماء کا خادم ہوں، ان کی جوتوں میں بیٹھ کر جو کچھ سنا. دین جوازات کا نام نہیں ہے. یہ جواز تو ہم جیسے کمزور ناانجانوں کے لیے آ گئے تاکہ یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول سے جڑے رہے، دین سے جڑے رہے. دین تو عزیمت کا نام ہے، عزیمت کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود عزیمت کے اس عظیم الشان درجے پر فائز ہو کر عظیمت کا اظہار نہ فرماتے تو صحابہ کو کبھی لفظ عظیمت کی عظمت سمجھ میں نہ آتی کہ عظیمت کہتے کس کو. کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عہد اول کا ایک مسلمان حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر جب یہ کہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں یہ نہ فرمائے جزاک اللہ، یہ نہ فرمائے شاباش، بلکہ اس کو فرمائے تو یہ کہ مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. میرے سے محبت آسان کام نہیں. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت آسان کام نہیں. ہم نے اس کو آسان سمجھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم آج یہاں آ گئے ہیں، یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان دعوے داران محبت کی موجودگی میں ختم نبوت کی حلب میں، اس کی شبوں میں ترمیم کرنے کی گستاخی ہو جاتی ہے.
اس وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ کبھی نہ ہو، کسی کو مجال نہ ہو، کسی کو مجال نہ ہو۔ مسیلمۃ الکذاب نے سر اٹھایا، 700 حفاظ قرآن کریم، حفاظ قرآن وہ شہید ہو گئے، بدری صحابہ شہید ہو گئے۔ کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ ناموس نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اور اگر ہمارے عہد میں ناموس نبوت کے حوالے سے کوئی بات کرے اور ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہ ہو کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ بھائی یا زبان بند کر یا مکان تبدیل کر، نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی تاریخی تقریر کا جملہ ہے کہ یا تو پھر توہین سننے والے کان نہ رہے یا زبان نہ رہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ یہ لفظ کس بات کی دلالت ہے؟ عزیمت کی۔ اور اس پر ڈٹنا، عطا اللہ شاہ نے کم و بیش 10 سال جیل کا کی، کوئی زمین کا مقدمہ نہیں چل رہا تھا، کوئی مال و جائیداد نہیں تھی جس کے لیے وہ شخص لڑ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت۔ ایک دفعہ میرے والد کو ایسے پکڑ کر سامنے لے آئے جلسے میں، یہ غالباً 33-34 کی بات ہوگی۔ یہ میرا یہ بیٹا عطاء العلم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کا وقت آئے تو میں یہ بیٹا حضور کی جوتوں پر قربان کرتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرا خاندان اگر اس پر قربان ہو تو یہ ادنا قیمت ہے، ادنا قیمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہو جائے۔ یہ عزیمت والی بات ہے۔ یہ بات بہت معمولی ہے کہ کس کی کتنی جانیں گے۔ ہم شہداء ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں نا بھائی، 53 کے شہداء کا، وہ ہمارے لیے تو عزیمت کی بات ہے، لیکن جنہوں کے ایما پر، جنہوں کی چلائی ہوئی تحریک کی بنیاد پر ان 10,000 فداکاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے گولیوں سے چھلنی کوائے، انہوں نے علی الاعلان جلسوں میں آ کر کہا جو شہید ہوئے ان کی ذمہ داری مجھ پر، کوئی کلیم کرے نہ کرے، میں عطاء اللہ کلیم کرتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ داری مجھ پر۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ بھی تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی ماں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتی ہے، ان کی ذمہ داری بھی مجھ پر۔ یہ ذمہ داری لینا آسان ہے کیا؟ اس پر سزا ہو سکتی تھی۔ ایک مختصر سی درخواست ہے، ایک تو موبائل کی ذرا بند کر لیں، بیل بند کر لیں، اور کچھ نہیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل کی بیل نہیں بجنی چاہیے۔ یہ علماء سے پوچھ لیجیے، یہ شرعاً ناجائز ہے، گستاخی ہے مسجد۔ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت اتاری کہ ہم نے عزیمت والا پیغمبر، عزیمت والا نبی بھیجا ہے، اس کے امتی بزدلی نہیں ہو سکتے، اس کے امتی بزدل نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی کی شان کا تحفظ، نبی کی عزت و عظمت کا تحفظ کرتے ہوئے کسی زمانے میں، کوئی زمانہ آ جائے، ہم ہیں آج، ہم نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہوں نہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی، اس کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں یستبدل قوما غیرکم، میں کوئی قوم اور اٹھا لوں گا جو میرے دین کی اور میرے محمد کے نام کو لے کر کھڑی ہو۔ ہاں، اس پر اپنی خوش بختی پر ناز کیجئے۔ آپ جہاں تشریف لائے ہیں کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، مجلس حرار اسلام کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس کو فارم فنڈنگ ہوتی ہے، نہ سعودیہ سے، نہ بحرین سے، نہ قطر سے، نہ کہیں اور سے، کہیں سے نہیں آتی۔ یہ آپ لوگوں کی جیب سے 1-1 روپیہ چندہ لے کر، 5-5 10-10 روپے چندہ لے کر یہ مرکز بھی استوار ہوا۔
اس میں آپ تو خود تشریف بھی لاتے ہیں، اور یہاں آنے والے اکثر لوگ کمزور لوگ جن کے نزدیک دین مقدم ہے اور وہ دین کی محبت میں آتے ہیں۔ آپ کا مقصود یہاں آنے کا کیا ہے؟ صرف اور صرف کہ مجلس حرار والے ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے نعرہ بلند کرنا، آپ کی سیرت و کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ان موضوعات پر علماء کی گفتگو سنوانا، یہی مقصد ہے نا بھائی۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ یہاں پر خرچ کر کے آئے ہیں، خرچ کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی وہ نیت، اس سارے مقصد کے پیچھے نیت کیا ہے کہ ہم اس عظیم کام کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کے اسم گرامی کے عزت و عظمت کو تحفظ دینے کے لیے اپنی سی ایک کوشش ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، آپ کی عزت و عظمت کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کوشش کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت دے دیتا ہے۔ ہاں، عزت اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے لیے مخصوص کر لی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور آگے لفظ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ مؤمنین جو ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے تو اللہ ان کو بھی عزت دے دے گا، ورنہ نہیں ملنے والی، ورنہ ذلت ملے گی۔ اس لیے آپ حضرات کا یہاں آنا، آپ کی نیت ہمیشہ جب بھی آپ تشریف لائیں، زندگی میں جب بھی آپ کو مہلت ملے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ کریم آپ کو رکھے، جب بھی یہاں تشریف لائیں تو نیت ہمیشہ گھر سے کر کے چلیں کہ ہم کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں جا رہے، کسی مفاد کے لیے نہیں جا رہے، ہمارے جانے کا گھر سے چلتے ہوئے یہ نیت کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا رہے ہیں۔ اور جو شخص اس نیت کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ حضور کی محبت کا جس کو کہتے ہیں اظہار، اپنا قلبی اظہار بھی اور زبانی اظہار، یہ بنیاد دین ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے صرف آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرتا۔ ہماری بنیاد ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا، اب کوئی اس کو علیحدہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کو پکارو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ تو ہمارے حلالی ہونے کی بنیاد یہ کلمہ طیبہ ہے، اور ہمارے حلالی اور غیرت مند ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کا اظہار ہے، علانیہ اظہار ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت جو ہے یہ ہماری حلالی ہونے، غیرت مند ہونے کی، مسلمان ہونے کی، صرف مسلمان ہونے کی نہیں، حلالی ہونا بڑی دلیل ہے اس میں کہ خون بھی ٹھیک ہے، آنکھوں میں غیرت بھی ہے، دل میں جذبہ بھی، محبت بھی ہے، سوچیں بھی پاک ہے الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے والہانہ محبت بھی ہے۔ تو جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی آئندہ برسوں میں آئیں گے، ہم رہیں نہ رہیں، آنے والی نسلیں جب بھی آئیں اپنی نسلوں کو بھی بتائیے، ان کو ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غیر مشروط ہے، غیر مشروط محبت ہے، اس میں کسی چیز کا اور کا عمل دخل نہیں ہے، خالص ہے۔ جس طرح اللہ کی محبت خالص عبادات کے لیے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی عزت و عظمت و شوکت کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کی، کبھی اس پر کمپرومائز نہ کیجیے۔ ہمارے اکابر علماء اسلاف نے جب تک ہمارے اکابر علماء اسلاف نے اسلام کو پوری قوت سے دنیا میں بلند کیا، جب بلند کیا، اللہ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، ان کو عزتوں سے نوازا، اور جب مسلمان اللہ کے دین کی تذلیل ہوتا دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کی تذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، اور خود نبی محتشم رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے
یہ ختم نبوت کی ترامیم کا معاملہ ہو، آئین کی شکل تبدیل کرنے کے معاملات ہوں، اگر وہ اس پر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو تجدید کلمہ کی ضرورت ہے، وہ پھر سے اپنے آپ کو تجدید ایمان کرے۔ بصورت دیگر معاملات بڑے سنگین ہیں۔ اضعف الایمان تو یہ ہے کہ بری بات کو برا تو سمجھے، بری بات کو برا سمجھنا اضعف الایمان میں سے ہے۔ اور ہمیں یاد رکھ لیجئے، میں ایک جملہ بس بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں، کہ عہد حاضر کی یہ جدید دانش، عہد حاضر کی جدید دانش، اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے لکڑی پر وہ چھیلنے والا رندا دیکھا؟ یہ عہد حاضر کی یہ وہ دانش، یہ جدیدیت، یہ وہ رندا ہے جو ہماری نسل نو کے دماغ کی پرتوں کو چھیل رہا ہے۔ ایسے افکار و نظریات، میڈیا کا دور ہے نا، آپ ٹیلی ویژن پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، میسنجر پر جو افکار اور نظریات مذہب کے حوالے سے، مذہب کہنا میں دوسرے دین کے حوالے سے جس قسم کی گفتار، جس قسم کے مضامین، جس قسم کی تشریحات دین کی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن نسل نو کی پوری جماعت جو ہے، پوری نسل نو جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ہماری گرفت کمزور پڑ رہی ہے، یاد رکھیے، کسی غلط فہمی میں مت رہیے۔ ہماری اپنے بچوں پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے، وہ الٹ کر سوال کرتے ہیں، وہ پلٹ کر سوال کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پناہی کی، آپ کی ختم نبوت کی، آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے یا کمزور ہے، آپ اپنے بچے کو جو کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو جواب نہیں دے سکیں گے کما حقہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، پھر وہ بات سنے گا جو اس کو عقلی دلیل کی بنیاد پر درست لگے گی۔ دین اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت عقل سے نہیں آتی، محبت سے آتی۔ عقل سوال کھڑے کرتی ہے، اطاعت غلامی اختیار کرنے، محبت استوار کرنے کی طرف، رجوع کرنے کی طرف متوجہ کرتی۔ تو اللہ کریم مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث محبت نصیب فرمائے، اور ہم کو اپنی نسلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم ہم یہی اپنے دل میں آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی نسلوں کی آبیاری کے لیے، ان کے دل و دماغ کی صفائی کے لیے، نمبر 1 اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، اور اس سے آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآنی شخصیات ہیں۔ یاد رکھیے میں نے کیا عرض کیا؟ قرآنی شخصیات ہیں صحابہ اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف، نبی کو اپنی جگہ ہے، ان کا مقام، صحابہ کے بارے میں قرآن نے عظیمت کی بات کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ کو نفاق سے، فسق سے، گناہ سے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ کی جماعت کے بغیر آپ کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، یاد رکھیے۔ جس شخص کو صحابہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، وہ نبی کی محبت میں مبتلا ہو نہیں سکتا۔ جس کو ابو بکر کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے سمجھے گا رسول اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ جس کو عمر کی غیرت یاد نہیں آئی، غیرت و محبت یہ سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے سمجھے گا کہ حضور سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ غیرت دینی کیا چیز ہے؟ جس کو اخلاق اور کردار کے معیار کو پرکھنا ہو، شرم و حیا، ادب و احتیاط، جس نے یہ سمجھ نہیں ہو، جب تک عثمان کو نہیں سمجھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، شرم و حیا کس کو کہتے ہیں۔ عثمان کی حیا کو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ حضور کیسے حیا والے تھے۔ عمر کی غیرت ایمانی کو پرکھو گے تو معلوم ہوگا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیرت عظیم الشان غیرت والے تھے. اور صدیق اکبر کی والہانہ اور فداکارانہ محبت کو دیکھو گے، بے لوث محبت کو دیکھو گے تو خلوص و محبت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اس کو کہتے ہیں خلوص و محبت. اور اسی طرح جناب سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی عظیمت و شجاعت، اگر اس کو نہیں کوئی سمجھے گا تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ قضا کس کو کہتے ہیں، فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. دانائی جس کو دانش کہتے ہیں، عقل و دانش کا منبع جناب علی المرتضیٰ کی شخصیت کو سمجھے بغیر نہیں آ سکتا. جو علم، بردباری، تحمل، صبر اور ضبط کو سمجھنا چاہتا ہے وہ حسن مجتبیٰ کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ سکتا. اور جس کو امور سیاست سمجھنے ہو، معاملات ملکی سطح کے ہو، غیر ملک بین الاقوامی سطح کے ہو، حکمرانوں سے بات کرنی ہو، سیاسی لیڈروں سے بات کرنی ہو، اپنے مخالفوں سے بات کرنی ہو، وہ امام السیاسہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست کو نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اسلام میں سیاست کا مقام کیا ہے، کس طرح اپنے دشمن سے مخاطب کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، سلیقہ سے کیسے اس کو سمجھانا ہے، اور اگر لڑنا پڑے تو مہار جنگ پر بھی کیسے لڑنا ہے. ہمیشہ صحابہ کو لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، یہ اللہ نے کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، صحابہ کی جماعت کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی کی گود میں، میرے نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے یہ سورج چاند ستارے جو میں نے پورے عرب سے چن کر لا کر محمد کریم کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے. اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ان کے دلوں میں کفر سے کراہٹ ڈال دی ہے، وَالْفُسُوقَ، فسق سے کراہٹ ڈال دی ہے، وَالْعِصْيَانَ، اور گناہوں سے کراہٹ ڈال دی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جو بڑی اونچی ہدایت والے لوگ ہیں. تو نبی کی دی ہوئی ہدایت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلی اولین ہدایت یافتہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہدایت، جنہوں نے ہدایت کو سامنے دیکھا، مجسم ہدایت محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی زیارت کی، اور بوند بوند دین کا، اخلاق کا، اکرام کا، حیا کا، عظیمت کا، تدبر کا، تحمل کا، بردباری کا سبق گھونٹ گھونٹ پیا ہو. ان سے بہتر کوئی تشریح نہیں کر سکتا کہ محمد کریم کیسے. تو اس لیے صحابہ سے محبت، میرے والد گرامی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین ملنے کے یاد رکھو 3 ذرائع ہیں، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں. بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں. دین ملنے کے آپ حضرات بھی یاد رکھیں، یہ ماٹو ہے ہمارا. دین ملنے کے 3 ذرائع ہیں. دین دینے والا اللہ جل جلالہ، دین وصول کرنے والے اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وصول کر کے 62-65 لاکھ مربع میل کے صفحہ تخت ارضی پر بچھا دینے والے، پھیلا دینے والے، قلوب و اذہان میں جما دینے والے وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ میرے باپ کے بارے میں نہیں آیا، یہ صحابہ کے بارے میں آیا. یہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے لیے نہیں آیا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی نہیں آیا، یہ ابو حنیفہ کے لیے بھی نہیں آیا، یہ صرف اور صرف صحابہ کے لیے آیا. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اس لیے یاد رکھو، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، صحابہ کا دشمن وہ ان کا اشتراک ہے. اور مسلمان کا اشتراک کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں زندہ رکھے اسی یقین و ایمان کے ساتھ، موت دے اسی یقین و ایمان پر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.